بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو کچن وتھ سعدیہ ناز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ جی. تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کریلے ہیں. یہ میں نے کاٹ کے اور 2 کلو کریلے تھے, ان کو میں نے کاٹ لیا سب سے پہلے. اس کو پھر میں نے نمک لگا کے دھوپ میں رکھ دیا تھا جی, تاکہ اس میں سے جو اس کی کڑواہٹ ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ نکل جائے. ٹھیک ہے, اس کو پھر آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے, اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح سے نچوڑ لینا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ کریلے کڑوے نہیں رہتے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی کریلے کڑوے پکتے ہیں, ان میں کڑواہٹ بہت ہوتی ہے. تو ان کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے تو کاٹ کے نمک لگائیں. نمک لگانے کے بعد اس کو دھوپ میں رکھیں تاکہ ان میں سے جو پانی ہے نا وہ اچھی طرح سے نکل جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کڑوے نہیں بنتے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوسری ٹپ ہے, ان کو اچھی طرح آپ نے دھو لینا ہے. ٹھیک ہے, اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے کہ کسی بھی آپ نے کپڑے میں ڈال کے, مل کے کپڑا لے لیں, کوئی بھی کپڑا لے لیں, اس کو نچوڑ لینا ہے. اچھی طرح سے آپ نچوڑ لینا ہے. دیکھیں یہ کتنے خشک ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پانی نہیں ہے. اب آپ نے اس کو ڈالیں گے جی ایک کڑاہی میں. اس کو پہلے میں بغیر آئل کے 2 منٹ کے لیے اسی طرح سے فرائی کروں گی. ٹھیک ہے, تاکہ یہ مزید خشک ہو جائیں. اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جاتے ہیں, جلدی ہوتے ہیں فرائی. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ دیکھیں بغیر آئل کے. دیکھیں میں نے اس میں آئل نہیں شامل کیا ابھی. آئل شامل کرنے کے بغیر ہی میں نے اس کو فرائی کیا 2 منٹ. اس کے بعد ہم ڈالیں گے آئل ڈال لیں گے. ٹھیک ہے, آئل آپ اتنا ڈالیے گا کہ جتنا اس میں فرائی ہونے کے لیے چاہیے, ہلکا سا. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ڈالنا, کیونکہ ہمارے پاس چکن میں جو ہم آئل ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو جائے گا. پھر اس طرح سے آئل ڈال کے میں اس کو فرائی کروں گی. نارمل آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ سارے کریلے جو ہمارے آسانی سے فرائی ہو جائیں. اب یہاں پہ میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں جی, چکن ہے. ٹھیک ہے, میں نے 1.5 کلو چکن لیا ہے. ہڈی والا چکن ہے, بون لیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو اس میں بون لیس بھی چھوٹی بوٹی کر کے ڈال سکتے ہیں. اور 4 میں نے یہ درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں. اور میرے پاس لہسن ہے چھلا ہوا, دیسی لہسن ہے جی. سب سے پہلے میں پیاز اور لہسن جو ہے نا وہ پریشر میں ڈال دوں گی دوسری سائڈ پہ. اس طرح سے پیاز اپنے موٹا موٹا کاٹ لینا ہے, اور اس کو اپنے پریشر میں ڈال دینا. اور میں نے تقریباً 4 ہی ٹماٹر لیے ہیں. اس میں ہم پانی ڈالیں گے. ساتھ ہی میں اس میں ٹماٹروں کو 4 پیسز کر کے, اس طرح یہ دیکھیں میں نے 4 سے 5 ٹماٹر لے لیں, کیونکہ ٹماٹروں کی ہی گریوی بنتی ہے جی, اور مزہ آتا ہے. اس طرح سے کاٹ کے میں نے ڈال دیے ہیں. اس کو سیٹی لگا دیں گے. دوسری سائڈ پہ ہمارے کریلے فرائی ہو رہے ہیں. اس طرح آپ نے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میرے پاس 5 سے 6 عدد میرے پاس پیاز ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے بریک بریک کاٹ لینا, اور میں نے تھوڑی سی املی بھی بھگو کے رکھ دی ہے جی بعد میں ڈالنے کے لیے. یہ دیکھیں پیازوں کا جو کریلوں کا کلر ہے وہ کتنا خوبصورت آ گیا ہے. آپ نے گولڈن کرنے ہیں, زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جل جاتے ہیں ہمارے کریلے. یہ دوسری طرف میں نے 5 منٹ ویٹ لگایا مسالے کو. جو لہسن اور پیاز اور ٹماٹر تھے ہمارے پاس, اس طرح سے آپ نے 5 منٹ اس کو ویٹ لگا کے اس کے چھلکے اتار لینے ہیں جی. ٹماٹروں کے چھلکے نکال لیجیے گا, اس طرح سے الگ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اور الگ کرنے کے بعد ہم اس میں جو اپنے مسالہ جاتا ہے وہ شامل کر دیں گے. یہ دیکھیں اس میں سے تھوڑا سا بہت جو پانی رہتا ہے اس کو آپ تیز آنچ پہ اس کا خشک کر لیں. اور اس میں میں ڈالوں گی جی نمک شامل کر دیں گے جی. اس میں 1.5 چمچ میں نمک ڈال رہی ہوں. نمک اپنے بہت حساب سے ڈالنا ہے. اور یہاں پہ ½ ٹی اسپون میں نے پسی لال مرچ ڈال دی ہے. 2 چمچ میں اس میں سوکھا دھنیا ڈالوں گی جی. آدھی چمچ اس میں ہلدی پاؤڈر جائے گا. آدھی چمچ گرم مسالہ. آدھی چمچ کالی مرچ. 1 چمچ میں اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں. دھیان رکھیے گا ٹی اسپون ہے, یہ کھانے والا چمچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آدھا چمچ میں اس میں دڑا مرچ ڈال رہی ہوں. آدھے چمچ کلونجی. آپ چاہیں تو اپنی حساب سے نمک اور لال مرچ جو ہے وہ زیادہ شامل کر سکتے ہیں. 1 چمچ میرے پاس یہاں پہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, وہ شامل کر دیں گے. اور یہاں پہ میرے پاس تھوڑی سی ہری مرچیں اور لال مرچیں ہیں جی, ان کو میں نے بریک بریک کاٹ لیا ہے, یہ بھی شامل کر دیں گے. آئل جائے گا. آئل آپ نے دیکھنا ہے, آپ کریلوں میں بھی آئل ہے, اور ہم نے اس میں جو قورمہ ہے اس میں بھی آئل شامل کرنا ہے, تو اپنے اپنی مقدار کے حساب سے اس میں آئل شامل کر لینا. اب ہم مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے. اچھا, یہاں پہ میں بتاتی چلوں, نمک میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ اپنی بہت مناسب مقدار سے ڈالنا ہے, کیونکہ کریلوں کو بھی نمک لگا ہوتا ہے. تو نمک آپ نے بہت احتیاط سے ڈالنا ہے, اس میں تیز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, آپ بعد میں ٹیسٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے میشر کے ساتھ مسالے کو میش کر لینا ہے. اگر میشر نہیں ہے تو آپ اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں. گرینڈ نہیں کرنا چاہ رہے تو ویسے بھی آپ چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا جی. یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے. دیکھیں کس طرح سے اس نے آئل جو ہے نا وہ چھوڑ دیے.
اب ہم اس میں جو ہمارے پاس چکن ہے وہ شامل کر دیں گے. چکن کو آپ نے اچھی طرح سے اس میں بھون لینا ہے. ہم 5 منٹ اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے جی. دیکھیں آئل نکلنا شروع ہو چکا ہے. چکن ہمارا تقریباً تیار ہے. اس کو ہم نے بھون لیا جی. اس میں تھوڑا سا ہلکا سا بس اس میں پانی ڈالوں گی جی تاکہ ہمارا جو چکن ہے نا وہ گل جائے. اس کو ہم رکھیں گے دم پہ 10 سے 15 منٹ تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے جی. کیونکہ کریلے ہمارے ریڈی ہیں تو کریلے کے بعد ہم نے اس میں کوئی بس تھوڑا سا دم لگائیں گے تو چکن کو پہلے گلا لیجیے گا. 5-10 منٹ کے بعد چکن ہمارا بالکل گل چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس میں ڈالیں گے کریلے جو فرائی ہوئے تھے ہمارے پاس. آپ چاہے تو کریلوں میں چکن کا قورمہ ڈال دیں یا کریلے چکن میں ڈال دیں. میں کریلوں میں چکن قورمہ جو میرا ریڈی ہے وہ شامل کر رہی ہوں کڑاہی میں تاکہ ایزیلی یہ مکس ہو جائیں آپس میں. سارا آپ نے جو چکن قورمہ ہمارے پاس ریڈی ہے وہ آپ نے کریلوں میں شامل کر دینا اچھی طرح سے. یہ بہت مزے کا بنتا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا جی. اب یہاں پہ قورمہ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ جو میرے پاس 5 عدد پیاز تھے ان کو میں نے بریک اس طرح سے کاٹ لیا. اور املی جو ہماری بھیگی ہوئی ہے وہ بھی جی اچھی طرح بھیگ چکی ہے. آدھا گھنٹہ میں نے اس کو بھگویا ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے میش کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کا گودا الگ کر لینا ہے. گٹلیاں نہیں نکالنی جی. گٹلیوں سمیت ہی آپ نے اس کو شامل کر دینا ہے. اب یہاں پہ اس میں ہم املی اور پیاز جو ہیں یہ دونوں چیزیں شامل کر دیں گے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو حاصل ہو سکے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں جی. میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. یہ دیکھیں میں نے پیاز اور املی یہاں پہ ڈال دیے ہیں. اب اس کو اپنے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں جی. دم لگانے تب تک 5 منٹ بعد یہ پیاز نکل جائیں گے. پیاز گل چکے ہیں. پیاز گلنے میں ٹائم نہیں لیتے. فوراً ہی 5 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے. آئل بھی یہ دیکھیں کس طرح سے اس نے آئل چھوڑ دیا جی سالن نے. اور کریلے چکن کا سالن بالکل ریڈی ہے ہمارا. زبردست. یہ بہت مزے کا بنتا ہے. اور اس پہ اب ہم دھنیا ڈال دیں گے جی. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.